أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا ایہا الرسول رسول بلغ پہنچا دو ما جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا تمہاری طرف من سے ربکا تمہارا رب ہوا اور ان اگر لم تفعل یہ نہ کیا فما تو نے نہیں بلغت آپ نے پہنچایا رسالتہ اس کا پیغام واللہ اور اللہ یعصمک آپ کو بچا لے گا من سے الناسی لوگ ان بے شک اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا القوم الکافرین قوم کفار. قل آپ کہہ دیں یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لستم تم نہیں ہو علی پر شیئن کچھ بھی حتی جب تک تقیمو تم قائم کرو التورات تورات و اور الانجیل انجیل و اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا الیکم تمہاری طرف من سے ربکم تمہارا رب و اور لیزیدن ضرور بڑھ جائے گی کثیرا اکثر منہم ان سے ما جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف من سے ربکا آپ کے رب طغیانا سرکشی و اور کفر فلا تأسا پس افسوس نہ کر علی پر القومی قوم الکافرین کفار. ان بے شک الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے و اور الذین جو لوگ ہادو یہودی ہوئے و اور الصابئون مجوسی و اور النصارى نصارى من جو آمن ایمان لائے باللہ اللہ پر و اور الیوم دن الآخر آخرت و اور عمل کیے صالحا اچھا فلا پسنا خوف ڈر ہوگا علیہم ان پر و اور لا نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. سورة المائدہ کا نواں حصہ شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے 8 حصے گزر گئے. پچھلے 8ویں حصے میں علماء سوء کا تذکرہ کر دیا, ان کی قباحتیں ذکر کر دی کہ یہ حرام کھاتے ہیں. ان میں سے جو عوام حرام کھاتی ہیں نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی عالم ہے ان کو روکنے والا. 9ویں حصے میں ترغیب کی تبلیغ دی جا رہی ہے کہ مسئلہ بیان کر دو, مسئلے کو چھپاؤ مت. اہل علم کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام اللہ کے لوگوں تک پہنچاتا ہے. وہ اس بات کا مسئول ہے کہ وہ اللہ کی باتیں اللہ کے احکامات کو عوام تک پہنچائیں. یہ ذمہ داری علماء پر نہیں ہے.
جس طرح بعض علماء شکایت کرتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ درس قرآن کریم کیوں نہیں دیتے، تو جواب میں فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں دیتے، لوگ ہماری بات کو سنتے نہیں۔ بھائی میرے، تم کون ہوتے ہو لوگوں کو سنانے والے؟ تمہیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کا حکم پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام دنیا والوں تک پہنچا دو، بس۔ ہدایت دینا نہ دینا اوپر والے کا کام ہے، سننا، اس پر عمل کرنا یہ عوام کا کام ہے۔ تو یہاں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر مراد امت محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ رب فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، پہنچا دو، قرآن و حدیث تمام دین کو پہنچا دو، ما انزل الیک من ربک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے وہ حکم جو آپ اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، تم پر بھیجا گیا ہے تمہارے رب کی جانب سے، یعنی قرآن مجید۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر یہ مسئلہ، یہ قرآن کریم، یہ احکامات اللہ رب العزت کے تم نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچائی، کتمان حق کر دیا، اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو یقیناً آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کر دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے احکامات کو بنی نوع انسان جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی ہے، کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں چھوڑا ہے، تمام کے تمام دین اللہ رب کی طرف جو نازل کرتا ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکی ہے۔ فما بلغت رسالتہ، یہ عالم کے لیے بہت بڑا اشارہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو عالم دین بنا دیا تو آپ پر یہ لازم ہے، یہ فرض ہے کہ جو کچھ تم نے سیکھا ہے قرآن و حدیث سے وہ اب دوسروں تک پہنچا دو۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ رب العزت کفار کی شر سے، منافقین کی شر سے، ان لوگوں کی شر سے جو تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں محفوظ رکھے گا، بچائے گا تمہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک یقیناً اللہ توفیق ہدایت نہیں دیتا قوم کافر کو، کیونکہ وہ قرآن کریم کو انکار کرتے ہیں، قرآن کریم کو نہیں مانتے۔ تو جب وہ قرآن کریم کو نہیں مانتے تو ہدایت کیسے ملے گی؟ یہ تو ہدایت والی کتاب ہے۔ ایک آدمی کے پاس بیٹری ہوتی ہے تو رات کے اندھیرے میں اسے جلا کر روشنی پاتا ہے، راستہ کہ ہمواری پاتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ بیٹری ہے وہ کھولتا نہیں تو ٹوکرے تو کھائے گا۔ تو یہ قوم کافر یہ ٹوکرے کھاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہدایت کی کتاب چھوڑ دی ہے۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے خدا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں، یعنی کسی دین پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک تم جاری کر دو، جب تک تم قائم کر دو تورات و انجیل کو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن کریم کا نزول نہیں، قرآن کریم نازل نہیں ہوا تو تورات اور انجیل اس وقت کے قوانین تھے، احکامات رب العالمین تھے، مگر ان میں رد و بدل ہونے کی وجہ سے قرآن کریم کا نزول ہوا۔ تو اب قرآن کریم کے احکامات کو ماننے پڑیں گے، باقی دیگر آسمانی کتب وہ اب رہ گئے ہیں، ان پہ عمل نہیں کیا، بلکہ آج کے زمانے میں تورات اور انجیل کی تو بات ماننی نہیں چاہیے، کیونکہ ان یہودیوں اور نصرانیوں نے ان کے اندر اتنی ترامیم کی ہے کہ جو سر سے اللہ کا کلام تصور بھی نہیں ہوتا کہ اللہ رب کا کلام ہے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی طرف سے وہ حکم جو تم پر نازل کیا گیا ہے قرآن مجید،
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، جب قرآن کریم کا درس دو گی تو بہت سارے لوگ ظاہر ہو جائیں گے، اس کی کفر، اس کی سرکشی ظاہر ہوگی. کیونکہ جب بھی آپ درس قرآن کریم دو گے، بیان کرو گے توحید کا، تو دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک آپ کا ساتھی بنے گا اور ایک آپ کا دشمن. تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن کریم کا درس دو گے تو تم پر ظاہر ہوگا ایسے لوگ جو آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ کے دشمن بنیں گے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ضرور ظاہر کر دے گا بہت ان میں سے، ان کفار میں سے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكُمْ، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر کو اللہ کی کتاب سے سنتے ہیں بجائے اس کہ وہ اس پر عمل کرتے، بجائے اس کے احکامات کو مان لیتے، ایمان لے آتے. طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر ان کی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ ظاہر ہو جاتے ہیں کہ یہ تو پنچپیری ہے، یہ اشاعتی ہے، ان سے قرآن مت سیکھو. تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ پتہ تب چلتا ہے جب ہم قرآن کریم اپنی زبان سے نکالیں، لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے. تو کوئی اپنا کفر اور سرکشی ظاہر کر کے بھاگ جاتا ہے، درس کو چھوڑ دیتا ہے، جانے دو، تم اس پہ ٹینشن مت لو، تمہیں اللہ کے احکامات کو امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے، مانے نہ مانے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں. قیامت میں آپ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے قرآن کریم سنائی لیکن لوگوں نے کیوں نہیں سنی، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اے عالم قرآن، تم قرآن کریم کا درس دیتے رہو، تم احادیث مبارکہ کا درس دیتے رہو. یہ لوگ سرکشی کریں گے، کفر کریں گے، تم ناراض مت ہو، غمزدہ مت ہو قوم کافر پر، ہونے دو، تمہیں سے کیا. تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو. بس مانے نہ مانے وہ ان کے کام ہے، آپ کی گردن خلاصی ہو گئی. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے آیا، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یہودی ہیں، والصابئون، اور مجوسی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام، والنصارى، نصرانی، من آمن باللہ، ہر وہ جو ان میں سے ہیں. پہلے آمن سے مراد منافقین ہے. سورۃ بقرہ آیت نمبر 62 میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے کہ جو منافق ہے، ایمان لے آیا، یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، اور اپنے اس عمل پر جب قرآن کریم سنا اور باغ کھڑے ہوئے کفر کی طرف پلٹے، عقل سلیم نے کام شروع کر دیا کہ ہم نے غلط کی ہے، اور وہ واپس آئے آپ کے درس میں بیٹھے اور قرآن کریم سن کر اس پر عمل کرنے لگے، تو اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے آیا، منافق تھے، ایمان لے آئے، بے شک وہ لوگ جو جیوش تھے یعنی یہودی، والصابئون، اور مجوسی، والنصارى، کرسچن، من آمن باللہ، جو کوئی ان میں سے ایمان لے آیا اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے روز، قیامت کے دن پر ایمان لے آیا. دیکھیں یہاں پر اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب کا ذکر نہیں ہوا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تو دو کا تو ذکر کر دیا، رسول اور کتابوں کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ رب العزت نے اختصارا فرما دیا، دو کو ظاہر کر دیا، اللہ اور قیامت کو، رسول اور کتب کو ضمن ذکر کر دیا، کیونکہ اللہ کی معرفت آتی ہے کتاب پر، اور کتاب کی ترویج و تشریح کرتے ہیں رسول. تو جب تک آپ رسول کی بات نہیں مانو گے تو کتاب کیسے مان سکتے ہو؟ کیونکہ ساری باتیں کتاب میں موجود ہیں، اور رسول ان کتابوں کی تعلیمات دنیا والوں تک پہنچاتا ہے. تو جب رسول کو نہیں مانو گے تو کتب پر بھی آپ کا ایمان نہیں ہو سکتا. اور جب کتاب یہ اللہ کی معرفت کرتا ہے
تو جب کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے تو رب العالمین پر کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے، جو روز قیامت کہ ان حساب و کتاب سے ڈرتا ہے، اعمال سوء سے ڈرتا ہے، تو وہ قیامت پر ایمان لے آتا ہے۔ وعمل صالحا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرتا ہے۔ فلا خوف علیہم، کچھ خوف نہیں ہوگا اس مومن پر، ہر وہ آدمی جنہوں ایمان لے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر۔ فلا خوف علیہم، کچھ خوف نہیں ہوگا دنیا میں اس پر، ولا هم يحزنون، اور کچھ غم نہیں ہوگا آخرت میں۔ خوف اور حزن ایک ہی معنی ہے، غمگین ہونا۔ اس کا مثال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بیمار ہے اور وہ اسپتال میں داخل ہے تو بیٹے پر یہ خوف ہوتا ہے کہ باپ بچ جائے گا یا مر جائے گا، یہ خوف رہتا ہے کہ باپ کا علاج ہو جائے تو باپ بچ جائے گا یا فوت ہو جائے گا، یہ خوف بیٹے پر سوار ہے۔ لیکن جب خبر آ جاتی ہے کہ باپ فوت ہو گیا تو یہ غم ہے، آنے والے غم کو حزن کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے، یہ منافق، یہودی، مجوسی، نصرانی اگر ایمان لے آئے اللہ پر قیامت کے دن پر، تو اس پر دنیا میں کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہوگا کہ میں جنت جاؤں گا یا جہنم، یہ خوف بھی نہیں ہوگا، حشاش بشاش ہوگا۔ دیکھیں علماء کے چہروں کو، جو عالم قرآن کریم کا درس دیتا ہے آپ ان کے چہرے کو دیکھیں، اس عالم کے چہرے کو بھی دیکھیں جو قرآن کریم کا درس نہیں دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کا درس دینے والا آدمی، اس کا چہرے پر حشاشیت بشاشیت ہوتی ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے، اسے سکون ہوتا ہے، اطمینان قلب ہوتا ہے، اسے یہ ٹینشن نہیں رہتی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، جہنم جاؤں گا جنت، اس کو اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ جنت میری قسمت میں اللہ نے لکھ دی ہے، کیونکہ میں اللہ ہی کے لیے کام کر رہا ہوں، اخلاص سے کام کر رہا ہوں۔ فلا خوف علیہم، کچھ خوف نہیں ہوگا ان پر دنیا میں، ولا هم يحزنون، کچھ غم نہیں ہوگا آخرت میں، یہ بشارت فی الآخرت ہوگی۔ تو آج کے درس میں نویں حصہ سورۃ المائدہ کا شروع ہوا، جس میں علماء، وہ عالم جو قرآن کریم کو جانتا ہے، احادیث مبارک کو جانتا ہے، اسے حکم دی گئی ہے کہ بلغ ما انزل، اس احکامات کو امت محمد تک پہنچا دو۔ اگر تو نے نہیں پہنچائی، جس طرح آپ سے فرماتے بلغ عنی ولو آیا، ایک آیت تک پہنچا دو، مگر پہنچا دو۔ تم اس بات کی مسئولیت نہیں رکھتے کہ تم نے قرآن کریم کو امت تک کیوں نہیں پہنچائی، یہ مسئولیت تم پر لازمی ہے کہ تم نے قرآن کریم کو امت تک کیوں نہیں پہنچائی، یہ مسئولیت تم پر نہیں ہے کہ لوگوں نے تمہاری بات کیوں نہیں مانی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی ہم سے ہو سکے ایک آیت ہو اسے امت محمد تک پہنچا دے، کل قیامت میں ہماری گلی خلاصی ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی کہ تم نے قرآن کریم کو امت تک کیوں نہیں پہنچایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔